یہ ناول سننے سے پہلے اس کا خلاصہ آپ سن لیجیے۔ صبح دودھ والے سے الگ سے گائے کا دودھ منگوایا تھا، فیڈر میں ڈال کر ابھی ذرا دیر پہلے ہی پلایا ہے اپنے شہزادے کو۔ ماں کے دودھ سے تو اس کی صحت ہی نہیں بن رہی تھی، اب دیکھنا دنوں میں گول مٹول ہو جائے گا۔ اچھا خاصا گول مٹول تو ہے، آپ اور کتنا گول مٹول کریں گی اسے؟ فاخرہ کے منہ سے نکل گیا تھا۔ توبہ توبہ، کیسی ماں ہے تو، اپنے ہی بچے پر نظر لگا رہی ہے، ماشاء اللہ کہتے منہ دکھتا ہے کیا؟ اماں اب اسے اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیں۔ ابھی میرے بچے کی عمر ہی کیا ہے، 3.25 برس کا تو ہوا ہے، 5 سال سے پہلے اسکول نہیں بھیجوں گی میں؟ غضب خدا کا، اس ننھی جان پر ابھی سے ظلم ڈھا دوں؟ ارے ساری عمر پڑھنا ہی ہے، ایسی کیا آفت آ پڑی اب اسے اسکول میں داخل کروا دوں؟ میں اسے کل سارے قاعدے لا کر دوں گی، خود پڑھایا کروں گی۔ 5 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں داخلہ دلوا دینا اسے، بہت ذہین ہے میرا شہزادہ۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی خوبصورت سا ناول آپ کے لیے، جس کا نام یہ ہے دادی کا راج دلارا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کر لیجیے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیا کیجیے۔ تو چلیے پھر اس خوبصورت سے ناول کی شروعات کرتے ہیں۔ تخلیق کا جاں گسل کرب جھیل کر فاخرہ نے گل گوتنے سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بیٹے کی پیدائش پر وہ تو خوش تھی سو تھی، اس کی ساس رابعہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وارڈ کی سب نرسوں میں مٹھائی تقسیم کرنے کے ساتھ ان میں پیسے بھی بانٹے تھے۔ اپنی کنجوسی کی حد تک کفایت شار ساس کا یہ روپ فاخرہ کے لیے حیران کن تھا۔ لگتا ہے بہت منتوں مرادوں والا بچہ ہے، شادی کے کتنے عرصے بعد پیدا ہوا ہے باجی؟ ایک آیا نے فاخرہ سے پوچھا تھا۔ اسی وقت رابعہ بیگم بھی قریب آ گئی۔ ہمارے گھر پورے 28 برس بعد اللہ نے تحفہ بھیجا ہے، یہ لو 200 روپے، تم اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لے کر جانا۔ رابعہ بیگم نے بٹوا کھول کر 100 کے 2 نوٹ اس آیا کو بھی تھما دیے۔ وہ آیا حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگی۔ اسے 28 برس والی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ فاخرہ تو خود بمشکل 25-26 برس کی لگتی تھی۔ 28 برس قبل میرے میاں کی پیدائش ہوئی تھی اور آج اماں کے پوتے نے جنم لیا ہے۔ فاخرہ نے مسکرا کر آیا کو مخاطب کیا۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر نومولود بچے کو دعاؤں سے نوازنے لگی تھی۔ فاخرہ کی امی بھی وہیں موجود تھیں۔ سمدھن کو بے تحاشا خوش دیکھ کر وہ بھی مسکرا رہی تھیں۔ ڈاکٹر سے میری بات ہو گئی ہے، 2 گھنٹے بعد فاخرہ کو ڈسچارج کر دیں گے۔ آپ اجازت دیں تو فاخرہ کو میں اپنے ہاں لے جاؤں؟ نگہت بیگم نے سمدھن سے پوچھا۔ قرین قیاس یہی تھا کہ وہ فاخرہ کو میکے بھیجنے پر حامی بھر لیں گی۔ وہ جوڑوں کے درد میں مبتلا تھیں۔ گھر کا سارا کام فاخرہ نے سنبھالا ہوا تھا۔ ساس بہو کے علاوہ گھر میں ہوتا ہی کون تھا؟ عارف تو صبح گھر سے نکلتا تو رات گئے لوٹتا تھا۔ گھر کے کاموں کے ساتھ زچہ اور بچے کی نگہداشت کرنا رابعہ بیگم کی بس کی بات کہاں تھی؟ یہی سوچ کر نگہت بیٹی کو میکے لے کر جانا چاہ رہی تھی۔ ویسے بھی اس نے 9 ماہ سے میکے کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ رابعہ بیگم حد سے زیادہ وہمی خاتون تھی۔ انہیں شہر کے دوسرے سرے پر موجود فاخرہ کا میکہ دنیا کا دوسرا کنارہ لگتا تھا۔ شہر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر اس دوران سفر سخت بے احتیاطی والی بات تھی۔ انہوں نے فاخرہ کے گھر والوں کو کہہ دیا تھا جب چاہیں ہنسی خوشی بیٹی سے آ کر مل جائیں، لیکن فاخرہ بچے کی پیدائش سے پہلے ان سڑکوں پر گاڑی کے ہچکولے کھاتی نہیں جائے گی۔ ساس کا حکم فاخرہ پر بہت گراں گزرا تھا، لیکن سرتابی کی مجال ممکن نہ تھی۔ ماں نے بھی سمجھایا، تمہارے بھلے کو ہی تو کہہ رہی ہیں رابعہ بہن، ورنہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ تم پر میکے والوں سے ملنے کی کوئی قدغن لگا رہی ہیں۔ 15-20 دن میں خود تمہارے پاس چکر لگا لیا کروں گی۔ نگہت نے بیٹی کو پچکارا تھا۔ فاخرہ دل مسوس کر رہ گئی۔ ماں بے شک مل جاتی تھی، لیکن وہ میکے جا کر رہنے کا متبادل تو نہیں تھا۔ فاخرہ بھرے پورے کنبے سے تعلق رکھتی تھی۔ ماں، باپ، بھائی، بھاوجے، ڈھیروں بھتیجے بھتیجیاں، 3 شادی شدہ بہنیں وہ قریب قریب یہیں تھیں اور چھٹی والے دن ماں کے آنگن میں اکٹھی ہوتی تھیں۔ سسرال تو فاخرہ کا بھی اسی شہر میں تھا، فاصلہ قدرے زیادہ، ہفتے تو نہ صحیح 15 دن میں آنا تو ممکن تھا، لیکن وہ عارف کی بہت منت سماجت کر کے مہینے 1.5 مہینے بعد میکے کی شکل دیکھتی تھی۔ خوشخبری ملنے کے بعد وہ آنا جانا بھی ترک ہو گیا۔ عارف رابعہ بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس سے بڑی 2 بہنیں شادی شدہ اور دور دراز کے شہروں میں رہتی تھیں۔
جب فاخرہ کے لیے عارف کا رشتہ آیا تو نگہت بیگم اور حامد صاحب سوچ میں پڑ گئے تھے۔ بظاہر تو رشتے میں کوئی خامی نہ تھی۔ عارف گریجویٹ تھا، اس کی اپنی الیکٹرانکس کی دکان تھی، چلتا ہوا کاروبار تھا، شکل و صورت مناسب، چال چلن شریفانہ۔ مسئلہ صرف ایک تھا کہ وہ بیوہ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس رشتے کے حوالے سے نگہت کے ذہن میں بہت سے خدشے کلبلاتے تھے۔ جس عورت نے بیوگی کا طویل عرصہ بیٹے کے سہارے کاٹا وہ بیٹے کے لیے بہت حساس ہوتی ہے اور اس کی محبت میں شراکت برداشت نہیں کرتی۔ حبیبہ بھابھی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جب تک زندہ رہیں بہو کو زچ کیے رکھا، نوبت بیٹے کا گھر ٹوٹنے تک آن پہنچی۔ میں ڈرتی ہوں کہیں یہاں بھی وہی صورتحال درپیش نہ ہو۔ نگہت اپنے قریبی عزیزوں میں اس سے ملتی جلتی صورتحال دیکھ چکی تھی، اس لیے یہاں بیٹے کا رشتہ طے کرتے ہچکچا رہی تھی۔ حبیبہ بھابھی کی مثال ہر بیوہ ماں اور اس کے اکلوتے بیٹے پر تو فٹ نہیں کی جا سکتی۔ نگہت بیگم، بظاہر رشتہ معقول ہے، میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ اگر استخارہ مثبت آتا ہے تو اللہ کا نام لے کر ہاں کر دیجیے۔ حامد صاحب نے متانت بھرے انداز میں بیوی کو مخاطب کیا۔ رشتہ طے پا کیا، پھر بھی نگہت بیگم کے خدشات ختم نہ ہوئے۔ وہ دور اندیش ماں تھیں، بیٹی کے پلوں سے بہت سی نصیحتیں باندھ کر اسے رخصت کیا۔ شادی کے بعد فاخرہ نے ماں کے کہے کے عین مطابق عمل کیا۔ وہ عارف سے بے جا ناز نخرے نہیں اٹھواتی تھی کہ کہیں رابعہ بیگم یہ نہ سمجھ لیں کہ بہو نے آتے کے ساتھ ہی اکلوتے بیٹے کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ احساس ہوا کہ عارف جیسا بندہ کسی کی مٹھی میں سما ہی نہیں سکتا تھا، چاہے وہ مٹھی ماں کی ہو یا نئی نویلی بیوی کی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بگڑی عادتوں کا مالک تھا، وہ محبت کرنے والا شوہر تو ثابت ہوا، فطرتاً وہ یار باز شخص تھا۔ اس کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ چھٹی والے دن یا تو اس کے دوست اس کے گھر دھاوا بول دیتے یا وہ خود دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتا۔ فاخرہ شوہر کا انتظار ہی کرتی رہ جاتی کہ وہ آئے تو وہ اس کے ساتھ میکے کا چکر ہی لگا لے۔ رابعہ بیگم ساسوں کے اس قسم سے تعلق رکھتی تھی جو نہ تو بہت بری ہوتی ہیں نہ بہت مہربان۔ انہوں نے گھر کی تمام ذمہ داریاں فاخرہ کو سونپ دی تھیں، لیکن وہ اس کے کیے گئے کاموں پر نکتہ چینی بھی خوب کرتی تھیں۔ ہاں، بہو کے خلاف بیٹے کے کان نہ بھرتی تھیں۔ بیٹا ماں کے پاس ٹک کر بیٹھتا تو ہو سکتا ہے کان بھرنے کا موقع مل بھی جاتا۔ بیٹا تو ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا تھا، صبح ناشتے کے بعد گھر سے نکلتا، رات گئے لوٹتا تھا، گھر کا سودا صرف دکان کا ملازم لاتا تھا۔ ملازم کے ہاتھ ماں کی دوائیں، پھل فروٹ، بیوی کے لیے سموسے، گول گپے، چنا چاٹ کی پلیٹ بھجوا دیتا۔ ماں کو خوش اور بیوی کو راضی کرنے کا بڑا آسان نسخہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں ساس بہو ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی گئیں۔ فاخرہ نے رابعہ بیگم کے پسند کے مطابق کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ رابعہ بیگم نے بھی اس کے کاموں میں بلا وجہ کی مین میخ نکالنا ترک کر دی تھی۔ اب ان کی توجہ دوسری جانب مبذول ہو چکی تھی۔ فاخرہ کی شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے اور اس نے اب تک انہیں خوشخبری نہیں سنائی تھی۔ وہ اسے لے کر اسپتالوں، لیڈی ڈاکٹرز کے پاس چکر لگانے لگیں۔ ان کی تشویش دیکھ کر ایک لیڈی ڈاکٹر نے رسانیت بھرے انداز میں سمجھایا تھا، اماں جی آپ تو اتنی پریشان ہیں جیسے آپ کی بہو کی شادی کو 6 سال ہو گئے۔ صرف 6 مہینے ہی تو ہوئے ہیں، اللہ اپنا کرم کرے گا۔ آپ کیوں خود بھی پریشان ہو رہی ہیں اور اس بیچاری کو بھی پریشان کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے فاخرہ کے دل کی بات کر دی تھی۔ رابعہ بیگم نے ڈاکٹر پر تیکھی نگاہ ڈالی۔ آپ نے میری بہو کا علاج کرنا ہے تو کرو، ورنہ شہر میں ڈاکٹرنیاں بہتری، ہم تو آپ کی شہرت سن کر آئے تھے۔ انہوں نے ذرا خفگی بھرے انداز میں ڈاکٹر کو مخاطب کیا۔ آپ تو ناراضی ہو گئی اماں جی، سچ یہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی بہو بھلی چنگی ہے، اسے کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں۔ میں چند طاقت کی دوائیاں لکھ کر دے رہی ہوں، فی الحال یہ کھائیں، 3 ماہ بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے آئیے گا۔ ڈاکٹر نے نسخہ فاخرہ کو تھمایا۔ رابعہ بیگم کے دل کو تسلی نہ ہوئی تھی۔ گھر واپسی پر انہوں نے فاخرہ کو کہہ دیا کل صبح تیار رہے، وہ اسے ایک اور لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گی۔ فاخرہ نے بے چارگی بھرے انداز میں اس بات میں گردن ہلا دی۔ اگلے 3 مہینے تک وہ اسے لے کر لیڈی ڈاکٹروں کے پاس چکر کاٹتی رہی۔ آخر فاخرہ کا صبر اور ان کی کوششیں رنگ لیں۔ رابعہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ساس کو خوش دیکھ کر فاخرہ بھی مطمئن ہو گئی۔ اسے یہ علم نہ تھا کہ اطمینان کا یہ وقفہ عارضی ہے۔ رابعہ بیگم نے اسے دوسری احتیاطیں اپنانے کو تو کہا ہی تھا، اس کے میکے جانے پر بھی پابندی لگاتی۔
تمہارے میکے کو جانے والی ساری سڑکوں کا کھانا خراب ہوا پڑا ہے۔ اس حالت میں سفر کے دھکے کھانے کی میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گی۔ اپنے گھر والوں کو یہاں ملنے کے لیے بلوا لو، وہ یہاں جم آئیں، کھانا کھائیں، رات رکنا چاہیں خوشی سے ٹھہریں، یہ ان کا اپنا گھر ہے۔ میں ان ساسوں میں سے نہیں جو بہو کے میکے والوں کی آمد و رفت پر اعتراض کرتی ہوں۔ تمہیں سفر وغیرہ کی احتیاط کرنی ہوگی۔ رابعہ بیگم نے بہو کو واشگاف انداز میں باور کروا دیا تھا۔ فاخرہ کو بات ماننا پڑی تھی۔ ماں نے بھی اسے ہی سمجھایا کہ ساس کی بات ماننے میں عافیت ہے۔ عالیہ بیگم جتنی وہمی طبیعت کی مالک تھیں، اگر فاخرہ کی بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو وہ اس کا قصور ہرگز نہ بخشیں گی۔ انہوں نے بیٹی کو تسلی دی کہ وہ اس سے ملنے کے لیے آتی رہیں گی، اور وہ اس تمام عرصے میں فاخرہ کے پاس چکر لگاتی بھی رہیں۔ شادی شدہ بہنیں بھاوجے بھی کبھی کبھار ملنے آ جاتی، لیکن فاخرہ کا میکے جانے کو جی ہمکتا تھا۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے اس نے 9 ماہ تک میکے کا منہ نہ دیکھا۔ اللہ اللہ کر کے پریگنینسی کا وقت گزرا، اور جب اس نے خیر خیریت سے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دے دیا تھا، اس کی ماں نے اس کے دل کی بات رابعہ بیگم سے کی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش مند تھی۔ رابعہ بیگم نے سمدھن کو 2 ٹوک انکار کر دیا تھا۔ کیسی باتیں کرتی ہو نگہت بہن، ابھی تو میں نے اپنے پوتے کو جی بھر کر دیکھا بھی نہیں، اور آپ میرے آنگن کی رونق کو اسپتال سے سیدھا اپنے گھر لے جانا چاہتی ہیں۔ میں تو آپ کی آسانی کے خیال سے کہہ رہی تھی، گھر کے کام کاج کے ساتھ فاخرہ اور منع کا دھیان رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ نگہت بیگم نے سمدھن کو نرم لہجے میں مخاطب کیا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، شمسا آج رات کی گاڑی سے پہنچ رہی ہے، ویسے بھی اس کے بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ہیں، فاخرہ کا 1.25 مہینہ کروا کر ہی جائے گی۔ انہوں نے نگہت بیگم کو آگاہ کیا۔ فاخرہ یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ نند کی آمد کا تذکرہ وہ اس وقت اپنی ساس کے منہ سے ہی سن رہی تھی۔ عارف نے بھی اسے نہیں بتایا تھا کہ شمسا باجی میکے آ رہی ہیں۔ شمسا باجی خاصی تیز ترال نند تھی۔ فاخرہ کی شادی کے بعد ایک بار ہی میکے آئی تھیں، لیکن میکے میں گزارے گئے ان کے 10 دن فاخرہ پر خاصے بھاری گزرے تھے۔ آبدہ باجی اچھے مزاج کی تھی۔ اگر عارف فاخرہ سے تذکرہ کر دیتا کہ اماں کا کسی بیٹی کو بلوانے کا ارادہ ہے، تو وہ عارف سے کہہ کر آبدہ باجی کو ہی بلوا لیتی، لیکن شاید عارف بھی بہن کی آمد سے بے خبر تھا۔ بار کیفیت تو طے شدہ امر تھا کہ اب فاخرہ نے میکے کے بجائے سسرال ہی جانا تھا۔ وقتی طور پر تو وہ مایوس ہوئی۔ جب اپنے بیٹے پر نگاہ ڈالتی تو مایوسی کی کیفیت رخصت ہو جاتی۔ ماں کے رتبے پر فائز ہونا عجیب خوش کن احساس تھا۔ جب عارف نے اس کے پاس آ کر سرگوشی کرتے ہوئے اتنا قیمتی تحفہ دے دینے پر شکریہ ادا کیا تو وہ محجوب ہونے کے ساتھ ساتھ سرشاری کی کیفیت میں گھر گئی۔ پہلا مرحلہ بچے کا نام رکھنے کا تھا۔ فاخرہ کے ذہن میں ناموں کی طویل فہرست تھی۔ عارف کو اس کے منتخب کردہ کسی بھی نام پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ اس کی خوشی میں خوش تھا، لیکن رابعہ بیگم نے پوتے کا نام رکھتے ہوئے اس کی رائے جاننے کی زحمت ہی گوارا نہ کی۔ یہ میرا سعد اللہ ہے، کب سے سوچ رکھا تھا، اللہ نے پوتا دیا، اس کا نام سعد اللہ رکھوں گی۔ پوتی دی تو اس کا نام قرۃ العین، اب اللہ نے پوتے سے نوازا، اس کا نام تو سعد اللہ ہی ہوگا۔ انہوں نے رائے نہیں دی تھی بلکہ فیصلہ سنایا تھا۔ فاخرہ ساس کے سامنے تو ایک لفظ نہ بولی، عارف سے شکوہ ضرور کیا تھا۔ اماں نے منع کا نام رکھتے ہوئے مجھ سے یا آپ سے مشورہ تک نہیں مانگا، بس جو ان کے جی میں آیا کھٹاک سے وہی نام رکھ دیا۔ وہ خفگی بھرے انداز میں عارف سے مخاطب تھی۔ کیوں، تمہیں سعد نام پسند نہیں آیا؟ عارف نے پوچھا۔ نام میں تو کوئی برائی نہیں، آپ کے اور میرے خاندان میں مل ملا کر کچھ 7-8 بچے تو سعد نام کے ہوں گے ہی۔ میں تو اپنے بیٹے کا کوئی بہت پیارا اچھوتا سا نام رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے ڈائجسٹوں میں سے اتنے ڈھیر سارے نئے نئے ناموں کی لسٹ بنائی تھی، کیا خبر تھی نام رکھتے رکھتے ماں کی مرضی پوچھی ہی نہیں جائے گی۔ فاخرہ کا قلق ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، دراصل سعد اللہ میرے نانا کا نام تھا۔ اماں نے اپنے دادا کے نام پر میرا نام محمد عارف رکھا تھا، اب اللہ نے پوتا دیا تو اماں نے اپنے ابا کا نام تجویز کر دیا۔ وہ دادی ہے منع کی، اتنا حق تو رکھتی ہے نا، عارف بیوی کو سمجھا رہا تھا۔ آپ کی اپنی دادی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی، یا ان کا کوئی نانا دادا نہیں تھا جس کے نام پر وہ آپ کا نام رکھتی؟ اماں نے تو اپنے بچے کی دفعہ بھی اپنی مرضی چلائی اور بچے کے بچے کی دفعہ بھی۔ فاخرہ خفگی بھرے انداز میں بولی۔ تو یہ بھی تو دیکھو اماں اپنے پوتے پر کس قدر جان چھڑک رہی تھی۔ تمہاری گود میں تو موصوف صرف دودھ پینے آتے ہیں۔
वरना तो इसकी दादी ही इसे संभाल रही होती है। खुद बताओ, करबो जवार में ऐसी दादी देखी है कोई? बहू आराम करती है, दादी पोते को संभालने में हलकान हुई रहती है। अब अम्मा ने प्यार से पोते का नाम खुद ही रख दिया, तो इसमें इतना मूड ऑफ करने की क्या ज़रूरत है? आरिफ का लहजा भी कदरे तेज़ हुआ। फ़ाखरा ने खामोशी इख्तियार कर ली। इस हद तक आरिफ की बात दुरुस्त थी, मुन्ने को राबिया बेगम ही संभाल रही थी। फ़ाखरा को उनके प्यार पर कोई शुबा ना था। वो तो बार बार उनसे कहती कि वो आराम करें, वो बच्चे को खुद संभाल लेगी। शमसा बाजी भी इसकी बात की तायद करती। अम्मा आप खामखा मुन्ने के पीछे हलकान हुई रहती, खुद इसे नहला धुलवा रही हैं, इसके लंगोट खुद बदल रही हैं। भाई फ़ाखरा की जिम्मेदारी है ये सब। कौन सा बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ है? हम तो बच्चे की पैदाइश के तीसरे रोज़ से ही बच्चे के साथ साथ किचन भी संभाल लेते थे। शमसा बाजी ने माँ को मुखातिब किया। वो घर के काम करके खासी थक गई थी। पिछली बार आई थी तो फ़ाखरा ने उन्हें हिलकर पानी भी नहीं पीने दिया था। अब इन्हें सारा काम खुद करना पड़ रहा था। मैं तो अम्मा से कहती हूँ ठीक ठाक हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, अम्मा ही मुझे किचन में जाने नहीं देती। फ़ाखरा ने मिना कर वजाहत दी थी। आस पड़ोस से औरतें आती हैं, क्या कहेंगी, बहू को 1.25 महीने का भी आराम न दिया। राबिया बेगम के मुंह से सच निकल गया, गोया दुनिया वालों के डर से इसे आराम करवाया जा रहा था। लेकिन फ़ाखरा से अब शमसा बाजी के बिगड़े तेवर देखे न जाते थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता घर के सब कामों की जिम्मेदारी उठा ली। महीने बाद शमसा बाजी अपने घर को रुखसत हुई तो इसने सुकून का सांस लिया। वो घर के कामों से जी चुराने वाली औरत नहीं थी। 3 बंदों के घर का काम ही कितना था। इसे तो बस उनकी नुक्ता चीनी वाली आदत से डर लगता था। साथ को अब भी राबिया बेगम ही संभालती थी। फ़ाखरा घर के कामों से फारिग होकर साथ को उनसे लेना चाहती तो वो मना कर देती। रहने देना, अभी देख तो सही कैसे सुकून से सो रहा है मेरे पास, मेरा शहजादा, मेरा राज दुलारा। वो नन्हे साथ पर मोहब्बत पाश निगाह डाल कर कहती। बहुत देर हो गई अम्मा, मैं इसे फीड करवा दूंगी। फ़ाखरा का बेटे को गोद में लेने को जी मचलता। दूध मैंने इसे दे दिया है, उन्होंने इत्मीनान से बताया। फ़ाखरा ने हैरान होकर उन्हें देखा। साथ को वो खुद ही फीड करवाती थी, वैसे भी डॉक्टर ने फीडर वगैरह देने से मना किया था। सुबह दूध वाले से अलग से गाय का दूध मंगवाया था, फीडर में डालकर अभी ज़रा देर पहले ही पिलाया है अपने शहज़ादे को। माँ के दूध से तो इसकी सेहत ही नहीं बन रही थी, अब देखना दिनों में गोल मटोल हो जाएगा। अच्छा खासा गोल मटोल तो है, आप और कितना गोल मटोल करेंगी इसे? फ़ाखरा के मुंह से निकल गया था। तौबा तौबा, कैसी माँ है तू, अपने ही बच्चे पर नज़र लगा रही है। माशाअल्लाह कहते हो मुँह दुखता है क्या? राबिया बेगम ने इसे आड़े हाथों लिया था। फ़ाखरा ने सटपटा कर ज़ेर लब माशाअल्लाह पढ़ा था। बाद में इसने आरिफ के ज़रिए अम्मा को समझाना चाहा था। फीडर बच्चे के लिए नुकसानदेह है अम्मा, 2 साल तो माँ का दूध ही फ़ायदेमंद है, डॉक्टर यही कहते हैं। आरिफ ने माँ को मुखातिब किया। हाँ तो माँ भी पिलाती रहे अपना दूध, मैं कम मना कर रही हूँ, दिन में 2-4 बार ही ऊपर का दूध देती हूँ ना, इसमें हर्ज क्या है? राबिया बेगम पर बेटे के समझाने का कतई असर न हुआ था। आरिफ ने फिर बीवी को ही समझाया, गाय का दूध भी साथ को रास तो आ रहा है, फिर तुम्हें क्या मसला है? अच्छा है जब तुम काम वगैरह निपटा रही होती हो तो अम्मा खुद ही साथ को फीडर बनाकर दे देती हैं। इतना ताउन करने वाली सास मिली है तुम्हें, शुक्र किया करो। तुम कोई ना कोई नुक्ता एतराज़ ढूंढती रहती हो। आरिफ के कहने पर फ़ाखरा चुप हो गई। वो इसका शौहर था, इसे खुशकिस्मत करार देने में हक बजानिब था। फ़ाखरा के तो मैके वाले भी राबिया बेगम का दम भरते थे। सच फ़ाखरा, कितनी लकी हो तुम, तुम्हारा साथ तो तुमसे ज़्यादा दादी से मानूस है, वो ही संभालती हैं इसे, वरना छोटे बच्चे को संभालना कितना मुश्किल काम है। अब मेरे सनी को देखो, 1.5 बरस का हो गया और तिगने का नाच नचाए रखता है मुझे। पारो भाभी इसकी किस्मत पर रश करती थी। फ़ाखरा मुस्कुरा देती। वो मैके जाती तो साद अमूमन घर पर दादी के पास ही होता। 1-2 बार वो ज़बरदस्ती इसे अपने साथ ले आई तो इसने रो रो कर अपना हशर बुरा कर लिया। इसे मजबूरन आरिफ को फ़ोन करके बुलवाना पड़ा। घर पहुंचकर अम्मा बेकरारी से पोते को सीने से लिपटा लेती। मैं तो पहले ही कह रही थी, इस शोर शराबे में मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा, इसे कब आदत है इतने लोगों में रहने की। बीबी तुम शौक़ से मैके जाया करो, मैं कब मना करती हूँ, मेरे शहज़ादे को साथ मत लेकर जाया करो, हलकान हो जाता है बेचारा। पोते का बार बार मुँह चूम रही थी।
अम्मा से बहुत मानूस है साथ, तुम्हारी गोद में भी नहीं टिकता। आरिफ कमरे में आकर मुस्कुराकर इसे मुखातिब करता। हाँ, मुझे तो यही लगता है महज बच्चा पैदा करने की कसूरवार हूँ। बच्चा पैदा करके मैंने अम्मा को गोद दे दिया। फ़ाखरा के ज़ब्त का पैमाना कभी कभी छलक उठता। खासा चिढ़ कर बोली, अजीब नाशुक्री औरत हो, ऐसी सास किस्मत वालियों को मिलती है। तुम्हें हर किस्म की टेंशन से आज़ाद कर रखा है अम्मा ने। वो साथ की दादी हैं, दादी पोते के प्यार पर तुम्हें एतराज़ है? हद होती है फ़ाखरा, मैं तुम्हें इतने छोटे दिल का नहीं समझता था। आरिफ ने इसे खफकी से मुखातिब किया। मेरा ये मतलब नहीं था आरिफ। वो वाकई शर्मिंदा हो गई। कभी कभार इसे वाकई लगता कि वो अम्मा और साथ की मोहब्बत पर चिढ़कर कम ज़र्फ़ी का सबूत देती है। वो दादी थी साथ की, और कितना चाहती थी इसे। फ़ाखरा को ना उनकी मोहब्बत पे शुबा था, ना नीयत पर, लेकिन इसे राबिया बेगम की मिल्कियत जिताने वाली मोहब्बत कभी कभार ज़िद कर देती थी। आखिर वो माँ थी साथ की। इसका भी जी चाहता था अपने बेटे को खुद लोरी देकर सुलाए, इसे खुद खिचड़ी दलिया खिलाए, इसे नहलाए, पाउडर सुरमा लगाए। हद तो ये थी कि साथ की सारी ख़रीदारी राबिया बेगम ही करती थी। फ़ाखरा को इनके लाए कपड़े कभी पसंद आ जाते और कभी बिल्कुल ना भाते, लेकिन इसे अपने बच्चे को इन्हीं कपड़ों में देखना पड़ता। ख़ुद को बारहा समझाती कि राबिया बेगम को साथ की सूरत एक खिलौना मिल गया है। पोते के लाड उठाने में हक बजानिब थी। कभी कभार ख़ुद को समझाना बेअसर हो जाता। इसे राबिया बेगम और साथ का ताल्लुक़ देखकर अजीब सा हसद होता। वो माँ से ज़्यादा दादी को पहचानता था। उन्हीं के पास हुमक हुमक कर जाता, उन्हीं के हाथ से चीज़ खाता, सोता भी उन्हीं के पास था। इसके सोने के बाद फ़ाखरा इसे अपने कमरे में ले जाती, और जो कभी रात को इसकी आंख खुलती, ऐसे हलक फाड़ कर चिल्लाता कि साथ वाले कमरे में सोई दादी खुद ही बेचैन होकर इसे लेने आ जाती। फ़ाखरा ख़ुद को समझाती कि असल से सूद प्यारा होता है। राबिया बेगम इसीलिए तो साथ पर जान छिड़कती थी। नानियाँ दादियाँ यूँ भी नवासे नवासी और पोते पोतियों को चाहती हैं। फ़ाखरा को याद था वो ख़ुद बचपन में अपनी दादी की बहुत लाडली थी। जब भी माँ झड़कती या पिटाई करती, अपनी दादी के आगोश में पनाह लेती। लेकिन जब माँ का गुस्सा उतरता, अपनी बाहें वाक करती, तो वो फट से माँ के सीने से जा चिमटती। इसकी अपनी अम्मी निघत बेगम भी अपने पोते पोतियों पर जान छिड़कती थी। लेकिन राबिया बेगम की मोहब्बत इन मोहब्बतों से कदरे मुख्तलिफ थी। पोते पर जान तो छिड़कती थी, इससे वाबस्ता किसी दूसरे रिश्ते को इसकी कुर्बत नसीब न होने देती थी। साथ के लिए ननियाल के सब चेहरे अजनबी थे। बाप के साथ मोटरसाइकिल की सैर खुशी खुशी करके आता, घर में दाखिल होती दादी के पास लपकता। माँ इसे ज़बरदस्ती गोद में उठाकर प्यार करती तो वो मुंह बसोर कर फिर से दादी के पास भाग जाता। साद अब 2.5 बरस का हो रहा था। फ़ाखरा की ख्वाहिश थी कि अब इसका कोई और भाई बहन दुनिया में आ जाना चाहिए, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी ना हो पा रही थी। वो कितने दिनों से आरिफ से कह रही थी कि वो इसे डॉक्टर के पास लेकर जाए। आरिफ के पास कब फुर्सत थी। वो ये मामला अपनी अगली छुट्टी पर टाल देता और अगली छुट्टी पर इसे कोई और मसरूफ़ियत आड़े आ जाती। हैरत अंगेज़ तौर पर राबिया बेगम को अब साथ के किसी और भाई बहन के दुनिया में आने की चंदा फ़िक्र न थी। अपने राज दुलारे के साथ ही मगन और मुतमईन थी। खैर, फ़ाखरा के बारहा इसरार पर वो इसके साथ लेडी डॉक्टर के पास चली गई थी। डॉक्टर ने मुआयना करके इसे चंद दवाइयाँ लिख दी। 3 बरस का था जब फ़ाखरा फिर उम्मीद से हुई। इस बार इस पर पहले वाली पाबंदियाँ न थी। महीने में एक बार मैके का चक्कर लगा लेती थी। साद नानी के घर जाने की हामी न भरता। हालांकि वहाँ इसके हम उम्र बहुत से बच्चे थे। इसका दिल अपनी दादी के पास ही लगता था। फ़ाखरा चाह रही थी कि अब साद के लिए किसी अच्छे स्कूल का इंतखाब कर लिया जाए, ताकि नया सेशन शुरू होने पर इसे स्कूल में एडमिशन दिलवाए जा सके। राबिया बेगम को इसके इरादों की भनक पड़ी तो सख्त खफा हुई। अभी मेरे बच्चे की उम्र ही क्या है, 3.25 बरस का तो हुआ है। 5 साल से पहले स्कूल नहीं भेजूंगी मैं। गज़ब खुदा का, इस नन्ही जान पर अभी से जुल्म ढा दूँ। अरे सारी उम्र पढ़ना ही होता है, ऐसी क्या आफत पड़ रही है, अभी से स्कूल में दाखिल करवा दूँ। अम्मा जब एडमिशन खोलेंगे तो इस 3.5 बरस का हो जाएगा। आजकल स्कूल में इतनी उम्र के बच्चे ही दाखिल करवाए जाते हैं। अब हमारे वाला तो दौर है नहीं, कच्ची के बाद पक्की, फिर दूसरी जमात में चढ़ जाते। अब तो प्ले ग्रुप, केजी, प्रेप, नर्सरी, पता नहीं कैसी कैसी क्लासेस होती हैं।
اور شروع کی کلاسز میں تو بچے پر پڑھائی کا کوئی بوجھ نہیں لاتا جاتا، بس یوں سمجھیں بچہ کھیل کود کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ عارف نے ماں کو سمجھایا تھا، ارے جب اسکول میں پڑھنا وڑھنا ہوتا ہی نہیں، بلا وجہ ہزاروں روپے فیس بھرنے کا فائدہ؟ بچہ اپنی آنکھوں کے سامنے کھیل کود لے، وہ صحیح نہیں؟ تم لوگ فکر نہ کرو، میں اسے کل سارے قاعدے لا کر دوں گی، خود پڑھایا کروں گی۔ 5 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں داخلہ دلوا دینا اسے، بہت ذہین ہے میرا شہزادہ، یہ چھوٹی موٹی جماعتیں تو گھر بیٹھ کر پڑھ لے گا۔ انہوں نے قطعی اعلان کیا تھا۔ فاخرہ نے بے بسی سے شوہر کو دیکھا۔ تم کیوں ٹینشن لیتی ہو یار؟ اس حالت میں تمہارے لیے ٹینشن لینا درست نہیں۔ خیر خیریت سے فارغ ہو جاؤ، پھر ساتھ کو اسکول میں بھی داخل کروا دیں گے۔ 2-4 مہینے آگے پیچھے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عارف نے اسے ہی سمجھایا۔ فاخرہ بے بسی سے شوہر کو دیکھ کر رہ گئی۔ 2-4 مہینے دیر سے صرف یہ فرق پڑتا تھا کہ پھر اسکول کے اگلے سیشن میں ہی داخلہ ممکن ہو پاتا، تب 4 کے بجائے 8 ماہ گزر چکے ہوتے۔ لیکن وہ جانتی تھی اب اس بارے میں بحث ہی فضول ہے۔ ایک چمکیلی صبح 7 کا ننھا بھائی دنیا میں آیا تھا۔ فاخرہ اور عارف کو اس بار بیٹی کی خواہش تھی، لیکن صحت مند بیٹا پا کر دونوں خدا کا شکر بجا لائے۔ رابعہ بیگم بھی دوسرے پوتے کی آمد پر خوش تھیں۔ خوشی کا عالم 7 کی پیدائش والا نہیں تھا۔ آج ان کے بٹوے کا منہ بار بار نہ کھل رہا تھا، نہ ہی آج وارڈ بھر میں مٹھائی تقسیم ہوئی تھی۔ نومولود پوتے پر انہیں خوب پیار تو آ رہا تھا، لیکن دادی کے ساتھ چمٹا ساتھ انہیں منع کو گود میں اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ نئے بہن بھائی کی آمد پر ہونے والی فطری جیلسی کا شکار تھا۔ عموماً بچے ماں باپ کو ننھے مہمان سے التفات برتتا دیکھ کر حسد کا شکار ہوتے ہیں۔ 7 کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ماں اس کے بھائی کو گود میں لیے بیٹھی ہے یا باپ۔ ہاں، اس کی دادی منع کے قریب جائے وہی برداشت کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اچھا میرے شہزادے، نہیں لیتی بھائی میں منع کو، یہ لو فاخرہ، سنبھالو اپنے منع کو۔ انہوں نے فاخرہ کی گود میں بچہ ڈالا۔ 7 کا طرز عمل فاخرہ کے لیے اطمینان بخش تھا، ورنہ تو وہ اسی خدشے میں گرفتار تھی، پہلے بیٹے کی طرح دوسرا بھی ساس کے سپرد کرنا پڑے گا۔ 7 خود ننھے بھائی کو پیار کرتا تھا، اسے دادی کی محبت میں شراکت گوارا نہ تھی۔ فاخرہ نے بہت ارمان سے منع کا نام زاویار تجویز کیا تھا۔ نہیں بھائی، بہت مشکل نام ہے، 7 سے ملتا جلتا ہی نام رکھو، جیسے احد، فہد یا 7۔ اس بار اسد پسند کا نام رکھنے میں مجازی خدا آڑے آئے۔ ٹھیک ہے امی، میرے بھائی کا نام احد رکھ دیتے ہیں۔ 7 فوراً بولا تھا۔ فاخرہ نے محبت سے بیٹے کو دیکھا، جو نام اس کا لختے جگر تجویز کر رہا تھا وہی سب سے پیارا نام تھا۔ اس نے بیٹے کا منہ چوم کر اسے یقین دلایا کہ ننھے بھائی کا نام احد ہی ہوگا۔ احد بہت رونے دھونے والا بچہ ثابت ہوا، دن بھر سوتا رہتا، ساری رات چنگھاڑتا رہتا۔ فاخرہ اسے چپ کروانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے رہتی۔ اب پتہ لگ رہا ہے نا بچہ پالنا کس قدر مشکل کام ہے۔ 7 کو تو بیچاری اماں ہی سنبھالتی تھی، اب شاید اسی لیے تمہیں بچہ سنبھالنے کا تجربہ بھی نہیں ہے۔ احد کے رونے سے عارف کی نیند خراب ہوتی، چڑھ کر بیوی کو نا تجربہ کاری کا تانا مارتا۔ کبھی کہتا، احد تو فیڈر نہیں لیتا نا، پھر بھی اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، میری مانو تو اسے بھی فیڈر کا دودھ پلانا شروع کر دو۔ مجھے جو مناسب لگے گا میں کر لوں گی، آپ اس کے رونے سے زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو اماں کے کمرے میں چلے جائیں۔ 7 اماں کے پاس ہوتا ہے، دوسرا پلنگ خالی پڑا ہے، وہ بھی جھنجلا جاتی تھی۔ مجھے صرف بیڈ پر نیند آتی ہے، جانتی ہو تم۔ عارف کروٹ بدل کر لیٹ جاتا، کانوں پر تکیہ بھی رکھ لیتا۔ آدھے پونے گھنٹے بعد اس کی برداشت جواب دے دیتی، جا رہا ہوں اماں کے کمرے میں، نیند پوری نہیں ہوگی تو صبح کام پر کیسے جاؤں گا۔ تکیہ سنبھالتا ماں کے کمرے کا رخ کرتا۔ فاخرہ احد کو گود میں لیے ٹہلتی رہتی، کبھی کبھار وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ 7 احد کی نسبت پرسکون بچہ تھا یا اماں کو بچہ سنبھالنے کا ڈھنگ آتا تھا، اور وہی اس معاملے میں اناڑی ہے۔ خدا خدا کر کے 3 ماہ بعد احد کے سونے جاگنے کی روٹین سیٹ ہوئی تھی۔ اب دوبارہ 7 کو اسکول بھیجنے کا معاملہ درپیش تھا۔ فاخرہ نے بیٹے کے لیے بہت اچھی شہرت والے اسکول کا انتخاب کیا۔ اسکول ذرا فاصلے پر تھا، فیس بھی اچھی خاصی تھی۔ فیس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ظاہر ہے بندہ اپنے بچوں کے لیے ہی کماتا ہے، اتنی دور لانے لے جانے کا مسئلہ ہوگا، میں اتنی صبح سویرے اٹھ نہیں سکتا، اور نہ ہی دوپہر کو پک کر سکتا ہوں۔ عارف نے بیوی کو مخاطب کیا۔
اسکول وین لگوا لیں گے، اپنے پڑوسی بھی 2-4 بچے وہیں جاتے ہیں۔ فاخرہ نے جھٹ ممکنہ حل پیش کیا۔ ہاں پھر ٹھیک ہے، عارف مطمئن ہو گیا۔ لیکن جب یہ سمری منظوری کے لیے وزارت عظمیٰ یعنی رابعہ بیگم کے پاس پہنچی، یک جنبش قلم مسترد ہو گئی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا جو میں اپنے ننھے بچے کو میلوں دور کے مکتب میں داخل کروا دوں؟ اگلی گلی میں جو اسکول ہے اس کا نام وہاں درج کروا کر آؤں گی، کل صبح ہی سے خود اسکول چھوڑ کے آؤں گی، چھٹی کے وقت خود لے کر آؤں گی۔ تم لوگوں کو فکر مند ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ شروع کے سال بچے کی بنیاد بنانے کے ہوتے ہیں۔ اماں اگلی گلی والے اسکول کا کوئی سٹینڈرڈ ہے بھلا؟ سعد کے لیے وہی اسکول مناسب ہے جو عارف نے منتخب کیا ہے۔ فاخرہ نے ساس کے سامنے بغاوت بلند کر دی تھی۔ ظاہر ہے اس بار معاملہ اس کے بچے کی تعلیم اور مستقبل کا تھا۔ بس رہنے دو بی بی، میرے بیٹے کو تو تم نے مٹھی میں کر رکھا ہے۔ تم اس کے منہ میں الفاظ ڈالتی ہو، رٹو طوطے کی طرح فر فر سبق پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ساتھ کا اسکول تم نے منتخب کیا ہے، عارف نے نہیں، اور نہ ہی عارف کو ساتھ والے اسکول میں بیٹے کو داخل کروانے پر کوئی اعتراض ہے۔ بتا عارف، کوئی اعتراض ہے یا نہیں؟ بیٹے سے مخاطب تھیں۔ فاخرہ نے پر امید نگاہوں سے شوہر کو دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے اماں، شروع کی 2-4 کلاسیں گھر کے قریب پڑھ لے گا، ذرا سمجھدار ہو جائے گا، پھر کسی اچھے اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ لیکن آپ اب مزید وقت ضائع نہ کریں، اسے کل ہی اسکول میں داخل کروا دیں۔ عارف نے بیوی کی طرف دیکھنے سے پرہیز کرتے ہوئے ماں کو مخاطب کیا۔ فاخرہ لب کو چلتی آنسو پیتی واپس پلٹ گئی۔ سعد بہت ذہین بچہ تھا، لیکن اس کا پڑھائی لکھائی میں دل نہ لگتا، اسکول کے نام سے دہاڑے مار کے رونے لگتا۔ رابعہ بیگم بہلا پھسلا کر طرح طرح کے لالچ دیتی، اسے اسکول چھوڑاتی، دھیان اپنے پوتے میں ہی اٹکا رہتا۔ دل زیادہ بے چین ہوتا، اسے چھٹی سے پہلی چھٹی دلوا کر گھر لے آتی۔ عام سا پرائیویٹ اسکول تھا جس میں ڈسپلن مفقود تھا۔ اسکول کی انتظامیہ کو صرف فیس لینے سے غرض تھی۔ نہ تو سعد کی ہفتے میں اسکول سے 2 چھٹیوں پر اعتراض ہوتا، نہ چھٹی سے پہلی چھٹی دلوانے پر کوئی پابندی تھی۔ رابعہ بیگم اور سعد کو اسکول کا سارا سٹاف جاننے لگا تھا۔ پوتے کا ہاتھ پکڑتی اور کلاس ٹیچر کو بتا کر اسے گھر لے آتی۔ فاخرہ کوڑنے کے سوا کچھ نہ کر پاتی۔ تم احد کی دفعہ اپنے سارے ارمان پورے کر لینا، اسے اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کروا دینا۔ اماں صرف سعد کے لیے ہی اتنی حساس ہیں، عارف بیوی کو تسلی دیتا۔ احد کو تو میں اچھے اسکول میں داخل کروا ہی دوں گی عارف، سعد بھی میری اولاد ہے، میری پہلوٹھی کی اولاد۔ میرے دل میں اس کے لیے جو بے تحاشا محبت چھپی ہے، نہ مجھے اس کے اظہار کا موقع ملتا ہے، نہ آپ سمیت کوئی دوسرا اس محبت سے واقف ہے۔ فاخرہ کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ اماں بھی تو سعد کے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں اس کی محبت میں ہی کرتی ہیں۔ یوں سمجھو اپنے پوتے میں ان کی جان ہے۔ عارف نے ماں کی طرف داری کی۔ مجھے اماں کی محبت پر ہرگز کوئی شبہ نہیں عارف، نہ ہی دادی پوتے کی محبت پر مجھے کوئی اعتراض ہے۔ یہ بہت انمول رشتہ ہے۔ اگر سعد کسی معاملے میں اماں کو مجھ پہ ترجیح دیتا ہے اور مجھے وقتی طور پر اس بات پر غصہ آئے تو یقین کریں بعد میں میرا ضمیر میری کم ظرفی پر مجھے ہی ملامت کرتا ہے۔ میں اماں کی سعد سے بے تحاشا محبت سے واقف ہوں۔ وہ اس پر جان چھڑکتی ہیں۔ میں اس محبت پر معترض ہوں، نہ اس کے منکر۔ مسئلہ میرے بیٹے کے مستقبل کا ہے، میں اور کچھ نہیں کر سکتی، تو کم از کم مجھے اس کے بارے میں فکر مند ہونے کا تو حق دے دو۔ وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ توبہ یار، تم نے تو ملکہ جذبات بن کر پوری تقریر کر ڈالی۔ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں تمہارے بیٹے کو اسکول جاتے اور تمہیں اس کے مستقبل کی پڑ گئی۔ عارف جھنجلا کر بولا تھا۔ فاخرہ نے مزید بول کر الفاظ ضائع کرنے کے بجائے چپ رہنے کو ترجیح دی۔ زندگی کا پہیہ اسی ڈگر پر چلتا رہا۔ احد کے 3 سال بعد اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا تھا۔ فاخرہ کو ساس کی خواہش یاد تھی، اس نے بنا کہے ان کی خواہش کا احترام کیا، بیٹی کا نام قرۃ العین رکھ دیا۔ قرۃ العین گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ رابعہ بیگم پوتی کو بہت پیار کرتی تھی۔ یہ نارمل دادی پوتی والا پیار تھا، سعد والا معاملہ درپیش نہ تھا۔
سعد اور راحت ننھی بہن کے لاڈ اٹھاتے اور عارف کی تو گویا بیٹی میں جان تھی۔ وہ عارف جو ہاتھ کے رونے پر تکیہ سنبھالے کمرے سے باہر نکل جاتا تھا، بیٹی کے رونے پر اسے گود میں لیے ٹہل ٹہل کر چپ کروانے کی کوشش کرتا۔ فاخرہ رب کی بے پایاں عنایات پر اس کا شکر بجا لاتے نہ تھکتی۔ اب زندگی میں ٹھہراؤ اور سوچوں میں مزید پختگی آ چکی تھی۔ سعد کے کسی بھی معاملے میں اس نے جلنا کوڑنا چھوڑ دیا تھا۔ سعد شعور کی منازل طے کر رہا تھا۔ وہ تمیزدار اور سلجھا ہوا بچہ تھا، باپ کا کہنا مانتا، ماں کا احترام کرتا، ہاں دادی کے لیے وہ ان کا راج دلارا ہی تھا۔ اپنی سب خواہشیں فرمائشیں وہ دادی کے گوش و گزار کرتا۔ اسے ماں کی نسبت دادی کے ہاتھ کے بنے پکوان مزے کے لگتے تھے اور وہ فرمائش کر کے ان سے من پسند کھانے بنواتا۔ آپ تھک جاتی ہیں اماں، کیوں سعد کے پیچھے گرمی میں خوار ہوتی ہیں؟ میں خود بنا لوں گی کوفتہ بریانی، آپ آرام کریں جا کر۔ فاخرہ ساس کو کچن سے بھیجنا چاہتی۔ کبھی کبھار تو فرمائش کرتا ہے میرا بچہ، میں خود بناؤں گی، پتہ تو ہے تجھے اسے میرے ہاتھ کا ذائقہ ہی بھاتا ہے۔ ہاں کہہ تو آپ صحیح رہی ہیں، میں لاکھ کوشش کروں آپ جیسا نہیں بنا پاتی۔ سعد کو تو چکتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ دادی نے نہیں بلکہ ماں نے بنایا ہے۔ وہ مسکرا کر تسلیم کرتی۔ یہ سچ تھا کہ دادی کے بے جا لاڈ پیار نے سعد کی شخصیت میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں کیا تھا، لیکن وہ بے تحاشا ذہین ہونے کے باوجود پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہ لیتا تھا۔ جب فاخرہ پڑھائی کے حوالے سے اس پر زیادہ سختی کرتی، رابعہ بیگم آڑے آ جاتی۔ کیوں میرے بچے کے پیچھے پڑی رہتی ہے فاخرہ؟ اس نے پڑھ لکھ کر ڈپٹی کمشنر تھوڑی لگنا ہے، باپ کا کاروبار ہی سنبھالنا ہے نا، سنبھال لے گا۔ وہ پوتے کی حمایت لیتی۔ یہ جتنا ذہین ہے نا اماں، پڑھ لکھ کر ڈپٹی کمشنر بھی لگ سکتا ہے، اور ابھی سے اس کے دماغ میں مت بٹھائیں کہ اس نے باپ کا کاروبار سنبھالنا ہے۔ پڑھ لکھ کر افسر بننے کی جو تھوڑی بہت امنگ اس کے اندر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ فاخرہ ساس کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش کرتی، نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات۔ اتنا پھلتا پھولتا کاروبار ہے میرے عارف کا، سرکاری افسروں سے زیادہ کماتا ہے۔ سعد میرے عارف کا بازو بنے گا، چاہے 14 جماعتیں پڑھوا لے اسے یا 16، بالآخر اسے کاروبار ہی سنبھالنا ہے۔ خود ملازمت کرے گا تو کیا کاروبار نوکروں کے حوالے کریں گے؟ عارف کی طبیعت اب ویسی بھی صحیح نہیں رہتی، اس سے اب اتنی مشقت نہیں ہوتی، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ رابعہ بیگم کے کہنے پر فاخرہ چپ ہو جاتی۔ عارف کو ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر جیسے مرض چمٹ گئے تھے۔ اب اس کا دین کی طرف رجحان بھی بڑھ گیا تھا۔ نمازی تو ہمیشہ سے تھا، اب وہ دین کی تبلیغ کی جانب بھی گامزن ہو گیا تھا۔ جب بھی کسی تبلیغی دورے پر جاتا، سعد دکان سنبھالتا، اور آخرکار سعد دکان کا ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ مین بازار میں الیکٹرانکس کی مشہور دکان تھی، کام واقعی نوکروں پر چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ بیٹے کی کارکردگی سے مطمئن ہو کر عارف نے ساری ذمہ داری اس کو سونپ دی۔ فاخرہ ماں تھی، اس کی فطری خواہش تھی کہ بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی بڑا سرکاری افسر بنے۔ اللہ نے اسے زرخیز ذہن بھی عطا کیا تھا، لیکن وہ بمشکل بھی کام ہی کر پایا۔ دادی نے جو بات بچپن سے اس کے ذہن میں بٹھائی تھی کہ اسے باپ کا کام سنبھالنا ہے، اسی بات کے پیش نظر کبھی بھی پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہ لے پایا۔ یہ اور بات کہ سرسری سب پڑھ کر بھی وہ اپنے ہم جماعتوں پر سبقت لے جاتا تھا۔ فاخرہ نے بہت کہہ سن کر اسے بی کام کے پیپرز دلوائے۔ میری تیاری نہیں ہے امی، پاس نہیں ہو پاؤں گا۔ ٹال مٹول کرتا رہا، لیکن فاخرہ کے مجبور کرنے پر پرچے دیے، بہت اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو گیا، لیکن آگے پڑھنے پر آمادگی ظاہر نہ کی۔ فاخرہ نے بہت کوشش کی شام کے کلاسز میں MBA میں ایڈمیشن لے لے، لیکن رابعہ بیگم نے اسے بے بھاؤ کی سنائی کہ ایسی سنگ دل ماں ہے تو فاخرہ، وہ بچہ ہے، کوئی مشین تو نہیں، صبح دکان سنبھالے شام کو یونیورسٹی جائے، پہلے ہی اتنا سمو نکل آیا ہے میرے شہزادے کا، اسے اور مشقت میں نہ ڈال۔ بچہ خود مزید مشقت میں پڑھنے کو تیار نہ تھا۔ ہر بار کی طرح سمجھوتا اب بھی فاخرہ کو کرنا پڑا، لیکن یہ آخری سمجھوتا نہ تھا۔ سعد بمشکل 24 برس کا ہوا تو رابعہ بیگم کے دل میں اس کے سر پر صحرا سجانے کا ارمان جاگا۔ میں بوڑھی جان، آج ہوں کل نہیں، مرنے سے پہلے اپنے راج دلارے کے سر پر صحرا تو سجا دیکھ لوں۔ بس فاخرہ، اب اس کے لیے اچھی سی لڑکی ڈھونڈنی ہے، انہوں نے کہا تو فاخرہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ سعد کاروبار کے ساتھ ساتھ اب تو گھر کی ساری ذمہ داری بخوبی اٹھا رہا تھا۔ فاخرہ کو خدشہ تھا روپے پیسے میں خود کفیل ہونے کی وجہ سے کسی غلط سرگرمی میں ملوث نہ ہو جائے۔
फाखरा ने सास की ख्वाहिश को सर आंखों पर रखा और शद्दोमत से अच्छी सी लड़की की तलाश शुरू कर दी। जब एक अच्छी सी लड़की इसके मन को भा गई तो इसने खुशी से सास को आगाह कर दिया। महनूर इसकी नंद आबदा के देवर की बेटी थी। आबदा बाजी की छोटी बेटी की शादी में पिंडी जाना हुआ तो फाखरा को बच्ची बहुत अच्छी लगी। खूबसूरत, सुलझी हुई, तमीज़दार और सलीकामंद। शादी की सब तकरीबात में फाखरा इसके अंदाज़ व अतवार बगौर मुलाहिज़ा करती रही और वह लड़की इसके दिल में उतरती चली गई। आबदा बाजी से इस मामले में उनकी राय जानना चाहिए तो वो भावच का इंदिया जानकर खुश हो गई। महनूर वाकई बहुत प्यारी बच्ची है। अगर मेरा कोई बेटा इसका हम उम्र होता तो मैं भी यकीनन इसी को बहू बनाने का सोचती। तुमने साथ के लिए हीरा चुना है। जिस तरह अमीना खुद अच्छी आदतों की मालिक है, इसने औलाद की तरबियत भी इसी ढप पर की है। तुम कहो तो मैं अमीना और जब्बार से बात करूं? आबदा बाजी ने अपने देवर देवरानी की बाबत पूछा। नहीं आबदा बाजी, मैं कराची वापस जाकर आरिफ और अम्मा से पूछ लूँ। आप तो जानती हैं साद अम्मा का लाडला है। मैंने खुद से रिश्ता की बात कर डाली, सख्त खफा हो जाएंगी। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, पहले अम्मा से पूछ लो। इतनी अच्छी बच्ची है, अम्मा को क्या इतराज़ होगा। फाखरा खुद इस खुशफहमी का शिकार थी कि राबिया बेगम महनूर को सनद कबूलियत बख्श देंगी। इसने सोच लिया था वापस कराची जाकर अम्मा को जहाज़ में लेकर फिर पिंडी आएगी। अपने लाडले के रिश्ते की बात खुद अम्मा ही करेंगी। इसकी खुशफहमी निरी गलत फहमी साबित हुई। तेरा दिमाग तो नहीं चल गया फाखरा? कहाँ कराची, कहाँ पिंडी? अपने बच्चे की जान किस झंझट में डाल रही है। वो तो बीवी को मैके लाने ले जाने के चक्कर में ही लगा रहेगा। काम इसका ऐसा है कि एक दिन से ज़्यादा छुट्टी कर नहीं सकता। महनूर बहुत प्यारी बच्ची है अम्मा, आप एक बार चलकर तो देखें। इसने सास को मनाना चाहा। मैं इतनी दूर का सफ़र कर सकती तो अपनी सगी नवासी की शादी में शरीक ना हो जाती। उन्होंने बहू की कमकली पर इसे घूरा। तो हमने तो कहा था आप जहाज़ में चलिए, आप राज़ी ना हुई। अब एक बार हिम्मत कर लें, हम जहाज़ से पिंडी जाएंगे। मुझे यकीन है महनूर को देखते ही आप इस पर फ़रेफ्ता हो जाएंगी। बिल्कुल हमारे साथ की जोड़ की है। आबदा बाजी भी बहुत तारीफ़ कर रही थी इसकी। फाखरा ने सास को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। आबदा में अकल होती तुझे ही समझाना देती। इतनी दूर बेटे की शादी करने की कोई ज़रूरत है भला, जब अपने शहर में ही एक से बढ़कर एक रिश्ता मौजूद है। मसलन कौन सा रिश्ता? फाखरा ने बहुत तहम्मुल से पूछा। सिराज की बेटी नगमा। और कौन भला? मैं तो पिछले हफ्ते सिराज के घर गई, हैरान रह गई। कल तक तो इतनी सी बच्ची थी और अब क्या कद काठ रंग और रूप निकाला है। मेरे साथ के साथ ऐसी लगेगी जैसे चांद सूरज की जोड़ी। मैं तो तुम लोगों की वापसी का इंतज़ार कर रही थी। कल ही चलते हैं सिराज के यहाँ, देख लेना। रिश्ते की बात करूँगी तो इसी वक्त इकरार कर लेगा। इतना लिहाज करता है मेरा, फिर मेरे साथ में कमी ही क्या है? इसकी बेटी को इतना अच्छा बर कहाँ से मिलेगा? राबिया बेगम ने तो सब कुछ तय कर रखा था। सिराजुद्दीन रिश्ते में राबिया बेगम के भतीजे थे। नगमा उन्हीं की बेटी थी। फाखरा ने बहुत पहले इस बच्ची को देखा था। राबिया बेगम इसे लेकर अगले ही दिन सिराज साहब के यहाँ पहुँच गई। कुर्रतुलैन भी माँ और दादी के हमरा थी। घर वापस आकर इसने भी महनूर के हक़ में वोट दे दिया। महनूर आपी की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी, नगमा बाजी तो उनके सामने कुछ भी नहीं। राबिया बेगम ने पोती को झड़क कर खामोश करवा दिया। सुन ले आरिफ, मैं अगले जुमे को जाकर नगमा के हाथ पर शगन का रुपया रखाऊंगी। आज तो तेरी बीवी ने रिश्ते की बात चलाने से मना कर दिया था। कहती थी बच्ची देखकर फैसला करूंगी। अब बच्ची तो मैं इसे दिखा ली। इसके तेवरों से तो लग रहा है हर बार की तरह इस बार भी सास की मुखालफत ही करेगी। राबिया बेगम ने वसूख भरे लहजे में कहा। फाखरा बेबसी से सास को देख कर रह गई। साथ की ज़िंदगी के हर मामले, हर फैसले में इसे सास के सामने बेबसी इख्तियार करना पड़ी थी। लेकिन ये इसके बेटे की ज़िंदगी, इसके मुस्तकबिल का मामला था। इसे वो लड़की साथ के लिए हरगिज़ मुनासिब ना लगी थी। महनूर में जितनी समझदारी और मतानत थी, नगमा इसके बरक्स एक काम लाउबाली सी लड़की थी। बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक बेहतरीन शरीक हयात के लिए सिर्फ खूबसूरती तो अहम नहीं होती। अपने बेटे को एक बुर्दबार पुरवकार बीवी का तोहफ़ा देना चाहती थी। साथ की ज़िंदगी के इस फैसले का इख्तियार वो अपने हाथ में लेना चाहती थी, लेकिन इसके लिए इसे आरिफ की हिमायत और साथ का साथ दरकार था। हर बार की तरह आरिफ ने बीवी की हिमायत में माँ से बात करने की कोशिश की।
اور گفتگو کے اختتام پر بیوی کو مشورہ دیا ماں کے فیصلے کا احترام کرے. جو دادی کہہ رہی ہیں وہ مان جائے امی، میں خود دوسرے شہر میں شادی کے حق میں نہیں. سعد کی بات نے گویا تابوت میں کیل ٹھونک دی. فاخرہ کے اعتراضات خود بخود دم توڑ کے. اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے صدق دل سے دعا کرتی وہ شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی. اماں کی توقع کے عین مطابق لڑکی والوں نے فوری ہاں کر دی تھی اور رابعہ بیگم کی خواہش پر وہ جلد شادی پر بھی راضی ہو گئے. بہت دھوم دھام سے دادی کی لاڈلے کی شادی ہوئی تھی. نغمہ دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی. فاخرہ نئی نویلی دلہن کے خوب لاڈ اٹھا رہی تھی. سعد بھی شادی کے بعد بے تحاشا خوش تھا اور اپنے بیٹے کو اس قدر مطمئن اور خوشباش دیکھ کر فاخرہ کا دل بھی شاد ہو گیا. اس نے دل میں تسلیم کیا کہ سعد کے لیے اس کی دادی کا ہر فیصلہ بہترین ثابت ہوتا ہے. نغمہ اتنی بھی لاؤبالی نہیں تھی جتنا فاخرہ کو گمان ہوا تھا. شادی کے بعد بہت جلد گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی. بیٹا گھر کے کاموں کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے، سب کچھ تم نے ہی سنبھالنا ہے. ابھی یہ تمہارے انجوائے کرنے کے دن ہیں، گھومو پھرو اور انجوائے کرو. انہوں نے پیار سے نغمہ کو مخاطب کیا. وہ ضد کر رہی تھی کہ کھانا وہ بنائے گی. ساس کی بات سن کر شرمیلی سے مسکان اس کے چہرے پر سج گئی. سعد بھی کہہ رہے تھے 2-4 دن تک دکان کے چند معاملات نمٹا لیں، پھر ہم گھومنے پھرنے جائیں گے. سعد کا ارادہ تو مری تک جانے کا ہے. میرا جی چاہ رہا ہے کہ ناران کاغان تک چلے جائیں. اب دیکھیں کہاں تک جاتے ہیں. اس نے ساس کو آگاہ کیا. اچھی بات ہے، یہی دن ہے گھومنے پھرنے کے، شوق سے جاؤ. وہ مسکرا کر مخاطب ہوئی. جب سیر سپاٹے کے اس پروگرام کا رابعہ بیگم کو پتہ چلا، انہوں نے سعد کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی. کیا کرے گا اتنی دور جا کر؟ پیچھے سے میرا دل ہولتا رہے گا. اخبار اور ٹی وی پر کتنی خبریں آتی ہیں پہاڑی مقامات پر حادثوں کی. اپنی بیوی کو کراچی ہی گھما لا. اتنی جگہیں ہیں دیکھنے کے لائق کہ روز سیر کرنے نکلو گے تو 10 دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں لگے گا. ان کی بات سن کر نغمہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی. میں بھی کراچی میں پیدا ہوئی ہوں، دادی اور سعد بھی. سینکڑوں دفعہ کے دیکھے ہو مقام دوبارہ دیکھ کر کیا مزہ آئے گا. گھومنے پھرنے کا مزہ تو پہاڑی علاقوں میں ہی آتا ہے. اس نے ہنستے ہوئے انہیں مخاطب کیا. رابعہ بیگم نے خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا. وہ اپنے پوتے سے مخاطب تھیں. یہ دخل در معقولات انہیں پسند نہ آیا تھا. نغمہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے دادی، کراچی تو ہمارا اپنا شہر ہے، یہاں تو بعد میں بھی ہمارا گھومنا پھرنا جاری رہے گا. بس ایک بار مری کا چکر لگا لیں. موسم بھی مناسب ہے. آپ ہرگز کو ٹینشن نہ لیں، میں آپ سے مستقل رابطے میں رہوں گا. سعد نے انہیں تسلی دی. رابعہ بیگم نے پوتے پر تیکھی نگاہ ڈالی. مزید اعتراض سے گریز کیا. شاید وہ جان گئی تھی اعتراض بے سو تھے. البتہ ضرور کہا، اچھا بس کوہ مری سے ہی واپس آ جانا، مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں. اوف توبہ دادی، آپ تو مری ایسے کہہ رہی ہیں جیسے ہم کوکاف جا رہے ہیں. نغمہ کی پھر ہنسی چھوٹ گئی تھی. بیوی کی نکرئی ہنسی سن کر سعد کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی. ہنسی تو احد، قرۃ العین اور فاخرہ کو بھی آئی، لیکن وہ تینوں جانتے تھے کہ ان کا ہنسنا دادی کو غضبناک کر دے گا. اپنی ہنسی دبا کے 10 دن کامرے اسلام آباد کا ٹور 18 دن پر محیط ہو گیا. سعد اور نغمہ شمالی علاقہ جات کا چپا چپا چھان آئے تھے. یہاں رابعہ بیگم کا فشار خون بڑھتا جا رہا تھا. واپسی پر نئے نویلے جوڑے کی خوشی اور سرشاری کا عجب ہی عالم تھا. دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بھرپور دن گزار کر آئے تھے. بیٹے بہو کو خوشباش دیکھ کر فاخرہ بھی مسرور تھی. ساتھ شادی سے پہلے کم گو اور سنجیدہ مزاج لڑکا تھا. اب فاخرہ سوچتی تھی کہ نغمہ ہی اس کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہوئی ہے. اس نے سعد کو اس کے خول سے باہر نکالا تھا. وہ اب خاصا خوش مزاج ہو گیا تھا. اس کے لب بات بے بات مسکرانے لگتے. فاخرہ جی ہی جی میں بیٹے کی بلائی لیتی. وہ دونوں گھر والوں کے لیے بہت سے تحائف ساتھ لائے تھے. رابعہ بیگم کو جب نغمہ نے تحفے کے طور پر لائی گئی ان کی شال دی تو عادت کے مطابق انہوں نے فوراً قیمت پوچھی. اوئی اللہ، 1800 کی کہیں سے لگ رہی ہے یہ شال؟ بدھ بازار سے 450-400 کی مل جاتی ہے. اور پھر کراچی میں کون سا ایسی سردی پڑتی ہے جو تم لوگ ہزاروں روپے ان شالوں پر پھونک آئے. انہوں نے دونوں کو آڑے ہاتھوں لیا تھا. بات کراچی کی سردی اور قیمت کی نہیں ہے دادی، بات اس محبت کی ہے
जिस मोहब्बत से हम आप लोगों के लिए तोहफे लाए। आप जब भी ये शॉल पहनेंगे आपको याद आएगा कि ये आपके लिए आपका पोता इसकी बीवी इतनी दूर से लाए थे। ज़रा दिखाइए तो सही कैसी लग रही है। नगमा ने मोहब्बत से शॉल उनके कंधे पर डाल दी। नगमा सही कह रही है दादी, हमने वहाँ बहुत मोहब्बत से आप लोगों के लिए शॉपिंग की है, साद ने बीवी की तायद की। अच्छा साद, घर वालों की तस्वीरें तो दिखाई वहाँ की। सर नगमा ने साद को मुखातिब किया, फिर ख़ुद ही इसका मोबाइल लेकर सबको जोश और खरोश से वहाँ की तस्वीरें दिखाने लगी। तौबा, कैसी बेहया लड़की है, शौहर के पहलू से पहलू मिलाकर तस्वीरें खिंचवाई हैं। ससुर तक को फ़ोटो दिखा डाले। उनके कमरे में जाने के बाद राबिया बेगम ने गाल पीटे। शादी के शुरू में तो हर ज़माने की मियाँ बीवी यूं ही सैर सपाटे पर जाते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। मेरे सभी दोस्त अपनी बीवियों को उस वक्त भी मरी घुमा कर लाए थे अम्मा। बस ये आपकी बहू ज़रा ज़्यादा ही शर्मीली वाक़ हुई थी। मैंने इससे कितना कहा था कि हम भी घूम फिर कर आते हैं। इसे फ़िक्र लगी रहती थी अम्मा अकेली रह जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा वगैरह वगैरह। साद और नगमा तो आज के ज़माने के बच्चे हैं, ये उनके एंजॉय करने के दिन हैं, करने दीजिए उन्हें मज़े। आरिफ ने माँ को मुखातिब किया। फ़ाखरा ने हैरान होकर उसे देखा। कितनी पुरानी बात का हवाला दे रहा था, गोया इसे वो बात अब भी याद थी जबकि राबिया बेगम ने फ़ौरन फ़ाखरा की तारीफ़ की थी। तो मेरी बहू वाकई बहुत सुलझे हुए मिजाज की लड़की थी। इसकी माँ ने बेहतरीन तरबियत की थी इसकी। और एक ये नगमा है, मुझे क्या मालूम था ऐसी तरबियत की है सिराज की जोरों ने बेटी की। पता होता तो क्यों अपने पोते की किस्मत फोड़ती। इतनी उम्र गुजार कर फ़ाखरा को सास से तारीफ़ी सर्टिफिकेट मिल गया था, लेकिन अब इस इन तारीफ़ी असनाद से कोई ख़ास फ़र्क न पड़ता था। वो नगमा की तरफ से सास का दिल साफ़ करने लगी। अच्छी बच्ची है अम्मा, बस अभी कम उम्र है, कदरे लाउबाली है, लेकिन मोहब्बत करने वाली है। देखें कितनी जल्दी इसने इस घर में जगह बना ली। आहद और कुर्रतुल-ऐन से इसकी खूब दोस्ती हो गई है। सास ससुर का एहतराम करती है, आपकी खिदमत करती है। साद ने ही इसे हदायत की है कि दादी का ख़ास ख्याल रखना। वो साद की हदायत पर अमल करती है। वक्त के साथ इस घर के तौर तरीके भी सीख लेगी। राबिया बेगम ने नखवत से सर झटका था। गुज़रते वक्त के साथ उनकी बेइत्मीनानी मज़ीद बढ़ती चली गई। वो नगमा से कहती रह जाती, साद को बड़े गोश्त का पुलाव पसंद है, वो बिरयानी के बजाय पुलाव बनाए। मेरे हाथ की बिरयानी खाएंगे ना दादी, पुलाव वुलाव सब भूल जाएंगे, आप मुझे बिरयानी बनाने दीजिए। वो अपनी मर्ज़ी करती। खाने की मेज़ पर दादी साद से इसकी शिकायत लगाती, मैंने कहा भी था इससे पुलाव बना ले, मेरी एक ना सुनी, इतने तेज़ मसालों वाली बिरयानी बनाती। अरे नहीं दादी, बिरयानी वाकई मज़े की बनी है, पहले मेरा टेस्ट डेवलप नहीं था, अब मुझे बिरयानी भी अच्छी लगती है। आप तो एक कद्दू गोश्त ले ना, मैंने ही नगमा से कहा था दादी के लिए हल्के मिर्च मसाले का सालन अलग से बनाए। साद अब भी फर्मा बरदार पोता था, इसे दादी की सेहत का ख्याल था। अब वो अपनी बीवी का ही दम भरता था। 2 दिन बाद की तो बात थी। आरिफ मगरिब की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से घर लौटे तो माँ से साद की बाबत दरियाफ्त किया। आज तो दुकान की छुट्टी है, साद घर में नज़र नहीं आ रहा अम्मा, कहाँ है आपका राज दुलारा? मुझे इसके साथ कुरैशी साहब की अयादत के लिए जाना है। साद से मुताल्लिक़ इस घर में हमेशा राबिया बेगम से ही इस्तफसार किया जाता था। उन्हें लाडले पोते की रूटीन अज़बर होती थी। आज आरिफ के मामूल के सवाल पर वो तुनक पड़ी थी। मेरा राज दुलारा बीवी को प्यारा हो क्या है? इसके मुताल्लिक़ इसकी बीवी से ही पूछो, किचन में बना रही है कुछ अल्लम गल्लम। पास बैठी फ़ाखरा ने ठंडी सांस भरी थी। सारी उम्र साद से मुताल्लिक़ समझौते फ़ाखरा को करने पड़े थे। अब नगमा साद की ज़िंदगी में एक खूबसूरत हकीकत बनकर शामिल हो चुकी थी। राबिया बेगम साद की ज़िंदगी में इसकी अहमियत से आगाह तो हो चुकी थी। वो इस हकीकत से खुश दिली के साथ समझौता कब तक कर पाएंगी, यह आने वाले वक्त में ही बताना था। ये नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।